أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح وإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستحفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا صدق اللہ۔ سے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ ولا تؤتو، ولا اور تو لا نہ تو تم دو سفہاء نادانوں کو اموالکم ان کے مال، یعنی اگر وہ بچے جن کی پیچھے بات ہوئی تھی مگر نادان ہوں تو ان کو وہ مال نہ دو۔ التی جعل اللہ قیاما، جو بنایا ہے اللہ نے، جسے بنایا اللہ نے لکم تمہارے لیے قیامن، قیام کا ذریعہ یا گزار کا ذریعہ، ورزقوہم بس کھلاؤ انہیں، ورزقوہم کھلاؤ انہیں، فیہا اس میں سے، وکسوہم اور پہناؤ انہیں، وقولو اور کہو لہم ان سے، قولم معروفہ اچھی بات، ان سے اچھی بات کہو۔ وابتلوا الیتامى اور آزماؤ، تم آزماتے رہو الیتام یتیموں کو، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب بلغوا النکاح وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے، یعنی وہ بالغ ہو جائے۔ فَإِنْ آنَسْتُمْ اور اگر آنستم تم محسوس کرو منہم رشدن، تم پاؤ ان میں رشدن یعنی ان سمجھداری پاؤ، فدفعو پس لوٹا دو انہیں، الیہم ان کی طرف، اموالہم ان کے مال، ولا تاکلوہا اور تم نہ کھاؤ اس میں سے، اسرافن فضول خرچی یا بے وجہ، وبدارن اور جلدی این یکبرو کہ وہ بڑے ہو جائیں گے، اس لیے جلدی اس کے بال فضول خرچی بھی نہ کرو اس میں، اور نہ تم جلدی کھاؤ کہ وہ بڑے ہو جائیں گے اور مال اپنا لے لیں گے۔ ومن کان غنیا اور جو کوئی ہو غنی یعنی مالدار ہو، یعنی جو کفیل ہے، جو جن کی کفالت کر وہ مالدار ہو، فلیستعفف بس چاہیے کہ وہ بچے، یعنی وہ اس مال میں سے نہ کھائے۔ ومن کان فقیرا اور اگر ہو کوئی اس میں سے محتاج یا غریب، فلیاکل بالمعروف تو وہ کھا لے اس میں سے معروف طریقے سے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ اور جب تم لوٹاؤ انہیں، الیہم اذا دفعتم الیہم جب تم لوٹاؤ انہیں، اموالہم ان کے مال، فاشہدوا علیہم تو گواہ بنا لو ان پر، یعنی مال لوٹاتے گواہ بنا لو۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا اللہ تعالیٰ حساب لینے میں کافی ہے، اللہ حسیبہ اللہ تعالیٰ حساب لینے والا ہے۔ للرجالی مردوں میں سے مردوں کے لیے، للرجالی مردوں کے لیے، نصیبم حصہ ہے، مما اس میں سے جو
तारकल वालिदान जो छोड़े, वालदैन यानी वालदान, वालदान दो का ना, वालदैन यानी वालदैन जो तरका छोड़े उसमें से मर्दों के लिए हिस्सा है, वल अकरबून और करीबी रिश्तेदारों के लिए, वन निसाई वो जो यानी करीबी रिश्तेदार छोड़े, वन निसाई और औरतों के लिए नसीबुम हिस्सा है, मिम्मा तरकल वालिदानी जो छोड़े उनके वालिदैन, वल अकरबून और रिश्तेदार करीबी रिश्तेदार, मिम्मा कल्ला मिनहु उसमें से जो कल्ला कम हो, मिनहु उसमें से, औ कसर या ज्यादा हो, थोड़ा हो या ज्यादा हो, उसमें से दोनों का हिस्सा है, मर्दों का भी है और औरतों का भी है। नसीबम मफरूदा, नसीबम नसीब यानी हिस्सा है, मफरूदा मुकर्रर किया हुआ। फ़इज़ा हाज़रल क़िस्मत और जब हाजिर हों क़िस्मत तक़सीम के वक्त, उलुल क़ुरबा यानी रिश्तेदार करीबी रिश्तेदार, वल यतामा और यतीम और मिस्कीन, फर्जुकूहु मिनहु तो खिलाओ उनको उसमें से, यानी कुछ ना कुछ दो उनको उनमें से, वर फर्जुकूहुम फर्जुकूहुम खिलाना भी है देना भी है, रिज्क से आता रिज्क देना भी है खिलाना भी, उनको दो उसमें से कुछ, वक़ूलू लहुम क़ौलन मारूफ और कहो उनके लिए अच्छी बात, उनको अच्छी बात कहो। फिर आता है कि वल यख़शल लज़ीना लौ तरकू मिन ख़ल्फ़िहिम और चाहिए कि डरें वो लोग जो तरकू मिन ख़ल्फ़िहिम जो छोड़े अपने पीछे, तरका ज़ुर्रियत अपने पीछे छोड़े, ज़ुर्रियतन दियाफ़ा औलाद कमज़ोर, जब अगर खुद मरे और औलाद अगर कमज़ोर छोड़ जाएं, खाफू अलैहिम तो कैसे कैसे खौफ होंगे, डरेंगे डरेंगे वो, अलैहिम उनके बारे में, फलियत्तकुल्लाह पचाई के डरें वो अल्लाह से, वल यकूलू कौलन सदीदा और वो कहें ठीक बात, वल यकूल और चाहिए कि वो कहें कौलन सदीदा ठीक बात। इन्नल्लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा इन्नल्लज़ीना बेशक वो लोग जो खाते हैं यतीमों का माल जुल्मन जुल्म से, इन्नमा तो बेशक वो यानी कि दर हकीकत में, याकुलूना वो खाते हैं या खा रहे हैं, फी बुतूनिहिम नारा अपने पेटों में आग, वसयस्लौना सईरा और वो अनकरीब भड़कती हुई आग में डाले जाएंगे। जैसे हम कल से शुरू किया कि यतीमों के माल जब यतीम बच्चे यतीम हो जाएं उनकी तकसीम के बारे में अल्लाह तबारक व तआला हिदायत दे रहे हैं कि किस तरह उनको तकसीम की जाती है और उनको क्या हिस्सा है। असल में और पहले ज़माने में तो सिर्फ जिसका बस चलता था जो या मर्द हजरात ले लिया करते, तो औरतों को और बच्चों को कोई हिस्सा नहीं मिलता था। जिसका ज़ोर चलता है, जो बड़ा होता है वो सारा हिस्सा कब्ज़ा कर लेता है, कोई चचा या मामू कोई भी ले लिया करता था। औरतों को उसमें कोई हिस्सा नहीं मिलता। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ास तौर से औरतों का ज़िक्र कर दिया कि उनका भी हिस्सा है और उनका भी, लेकिन पहले सबसे पहले यहाँ बताया कि यतीमों को माल कब लौटाया जाए, जो जाने जो कबील है जिसकी जिसकी किफ़ालत में बच्चे पल रहे हैं उसको उनका माल कब लौटाना चाहिए, उनका माल है। और ये अल्लाह ताला करे वला तुतु सुफ़हाअ अमवालकुम ना तुम दो उन नादानों को, यानी अगर नादान हो बच्चे बच्चे नादान उनके माल ना दो, अभी उनको माल ना लौटाओ। और माल क्या है, अल्लती जअलल्लाहु लकुम रक़िय्या लकुम जअलल्लाहु लती जअल क़ियामा ये तुम्हारे क़याम का ज़रिया है, यानी माल जिसे मईशत है जिसे कारोबार लोग करते हैं, ये उनको इतनी जल्दी ना लौटाओ जब तक वो कम अकल है। अल्लाह ताला ने यहाँ पे मना किया कि कम अकलों को माल में तसरुफ ना किया जाए, क्योंकि मईशत है, बेअक्लों इसमें बेअक्लों को मईशत में यानी कि ये माल लौटाने तसरुफ करने की पाबंदी लगाई गई। यानी कई और भी अल्फाज थे, अगर वो नादान है, अभी बड़ा नहीं हुआ, कम सिन है, छोटा है, या उसमें कम अकली है, या ये पाबंदी उसकी उसको बहुत ज्यादा कर्ज भी है तो उसको लौटा दो, कोई सारा दूसरे लोग बल्कि उसका अगर कर्ज है तो फिर पहले कर्ज दो और फिर उसको लौटाएं। तो यहाँ पे पाबंदी लगा दी है कि जब बच्चे नादान हैं उनको उस वक्त तक माल ना लौटाओ, और उनको उस वक्त क्या करते हो, वर्जुकूहुम उनको खिलो उसको, उनको उसमें से खिलाओ, वर्कुसूम और उन्हीं में से उसी माल में से पहनाओ, वक़ूलु लहुम क़ौल और उनसे अच्छी बात करो, उन्हें अच्छी तरबियत दो, उनको डांट डपट ना करो उनके साथ अच्छे तरीके से पेश आओ। तो ये यतीम के साथ मतलब माल उसका उसमें से उस वक्त तक ना दो जब तक उसमें आगे जिस तरह बताया जाए कि उस वक्त तक जब तक बालिग ना हो जाए, जब तुम्हें अकल ना आ जाए, जब नादान हैं छोटे हैं उस वक्त उनको उनके माल ना दो, वरना वो सारा माल उड़ा देंगे, खराब कर खत्म हो जाएगा माल। फिर कहते हैं उनको आजमाते रहो, वब्तलुल अयताम हत्ता इज़ा बलगु निकाह उनको आजमाते रहो यतीमों को उस वक्त तक जब तक के उनको जब तक वो निकाह की उम्र को ना पहुंच जाए।
یعنی وہ جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے، بالغ ہونے کے بعد جب تک بلاغت پہنچ گئے تو پھر وہ یتیمی ختم ہو جاتی ہے۔ یتیم اس وقت تک جب تک بالغ نہ ہو، تو یہ بالغ ہو گیا پھر یتیمی کوئی نہیں، پھر وہ خود بالغ ہے، خود دیکھ بھال اپنی کر سکتا ہے۔ تو اس وقت تک انتظار کرو اور اس کو آزماتے رہو، دیکھو کہ اس میں عقل آ گئی ہے۔ جب تم سمجھو کہ ہاں، جب تمہیں سمجھ آ جائے کہ ہاں اب یہ سمجھدار ہو گیا، اپنے معاملات کو سنبھال سکتا ہے، تو پھر اس کا مال لوٹا دو۔ یہ بالغ کب ہوتا ہے بچہ؟ جب نکاح کی عمر کو پہنچ جائے، اس کا کہتے ہیں کہ جب تقریباً 15 سال کی عمر تک ہو جاتا ہے اس کا۔ بعض کے نزدیک ولوک نشان یہ بھی ہے کہ 15 سال کا ہو جانا ہے۔ اس کی وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ غزوہ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جنگ کرنے کے لیے خوب جانچا پرکھا، مگر میری عمر اس وقت 14 سال تھی تو مجھے اجازت نہیں دی۔ پھر جب خندق کی باری آئی تو اسے میرا جائزہ لیا تو میری عمر اس وقت 15 سال ہو گئے، تو مجھے انہوں نے جنگ میں جانے کی اجازت دے دی۔ انہوں نے کہا کہ یہ اب بڑا ہو گیا، تو بڑا ہو گیا تو یہی فرق ہے کہ بڑا ہو گیا، بالغ ہو گیا تو یہ کہ یہ بالغ جب ہو گیا، نکاح کی عمر پہنچ گیا تو اس کے مال اس کو لوٹا دو۔ مگر یہ بھی ہے کہ اس کے آپ دیکھتے رہیں کہ اس میں اس کو جانچیں، اس میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں رشدن یعنی عقل اس میں آ گئی ہے، سمجھداری آ گئی ہے، فدفعوا الیہم اموالہم، تو پھر ان کے مال ان کو لوٹا دو، ان کے مال ان کو لوٹا دو۔ ولا تاکلوا، اور نہ تم ان میں سے اس میں کھاؤ اسرافن یعنی کہ فضول خرچی۔ یہ نہ ہو کہ جب تک وہ بڑا ہونے سے پہلے کوشش کرو جتنا مال ہو اس کا اڑا لو، کیونکہ پھر بڑا ہو جائے گا، اور یا بیدار جلدی یک بار کے بڑا ہو جائے گا، اس سے پہلے کھا لو کہ جس سے بڑا ہو جائے گا۔ یہ منع کیا گیا، اس کے مالوں کو آپ فضول خرچے نہ کریں، اس میں سے نہ کھائیں، اور نہ ہی کہ وہ اس لیے جلدی کہ وہ بڑا ہو جائے۔ ومن کان غنیا یستعفف، اور جو ہو گیا اگر اس کو کیا کفیل جو ہے وہ غنی ہے یعنی مالدار ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ یتیم کے مال سے بچے اور نہ ہی کھائے یتیم کا مال میں سے کچھ بھی نہ لے۔ حالانکہ اس کا اگر اس کی ذمہ داری اٹھا رہا ہے تو اس میں سے کچھ مال اس کے لیے لے سکتا ہے، کہ اس طور پہ کہ وہ اس کا ان کے کام آ رہا ہے، اس کے مال کی دیکھ بھال کرا، اس کی اجرت وہ لے سکتا ہے۔ اگر غنی ہے، اس کو اللہ نے دیا ہے، تو چاہیے کہ وہ کوشش کرے کہ وہ بچے، اس کو نہ لے، نہ اس میں سے نہ لے تو اچھا ہے۔ اور اگر وہ ہے فقیر یعنی کہ اگر وہ ہے ہی بیچارہ خود ہی غریب، تو پھر چاہیے کہ اسے وہ کھا لے، اسے معروف طریقے سے۔ معروف طریقہ کیا ہے؟ معروف طریقہ وہی جس میں سے جتنے اس کی خدمت میں پیش کیا گیا، جتنا وہ خدمت کرتا ہے اس کا حساب سے جو معروف طریقہ ہے اس کی اجرت لے سکتا ہے۔ اسے عائشہ بیان کرتی ہے کہ آیت جب یتیم کے مال کی نازل ہوئی کہ اگر ولی نادار حاجت مند ہو تو مناسب طور پر بقدر خدمت یعنی یتیم کے مال میں سے کچھ لے لے، بشرطے کہ نیت میں فساد نہ ہو۔ اگر اس کے بعد فساد ہے تو پھر نہیں۔ اسی طرح سے عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارش کی کہ میرے پاس مال نہیں ہے، البتہ میرے پاس ایک یتیم کا مال ہے۔ آپ نے فرمایا تم اپنے زیر پر یتیم کے مال سے کھا سکتے ہو، بشرطے کہ اسراف نہ ہو، نہ تم یتیم تم مال کو جمع کرو اور نہ اس کے مال کے بدلے اپنے مال کو بچاؤ۔ یہ نہ ہو کہ اپنا مال تو بچا کے رکھو، یتیم کا مال تم کھائے جاؤ۔ یعنی یتیم کے مال سے بہت سختی سے منع کیا گیا کہ اس کے مال کی بہت احتیاط کریں اور امانت کے طور پر اس کو پھر، اور جب تم اسے یہ بتا دے کہ یہ طریقہ جب تم اسے لوٹاؤ، اور جب تم اسے لوٹاؤ انہیں ان کا مال فشدو علیہم، تو گواہ بنا لو۔ گواہ بنانا بھی ضروری ہے کہ تم مال لوٹا دیے نہ ہو کہ بعد میں کوئی دنگا فساد ہو، کہ تم پر کوئی الزام آئے کہ تم نے کچھ اسے کھا لیا یا کم کر دیا۔ تو اس لیے گواہوں کا بنانا ضروری ہے، اور گواہ بنا لی اس کے بعد بھی یہ دیکھ لیں کہ وہ کفا باللہ حسیبا، اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ یعنی اگر تم نے یتیم کے مال سے کچھ رکھ لیا یا گواہ تمہاری خیانت کو نہ پہنچ سکے کہ تم نے خیانت کی، گواہوں کو پتہ نہ چلا، تو پھر اپنے ذہن میں یہ تم ضرور رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حساب لینے کا، پھر تم اس کے عذاب سے نہیں بچ سکو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ آپ ان کے مال سے اگر کوئی چیز آپ نے کھا لی اور وہ گواہوں کو بھی نہیں پتا، اس لیے وہ کچھ نہ کر سکے، تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو نہیں بچ سکو گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم تو ہر چیز ہے، اور ہر خیانت اس کے علم میں ہوگی، اس کا مواخذہ کرے گا۔ یعنی امانت میں اگر خیانت کی ہے تو اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ مواخذہ ضرور کرے گا۔ جیسا قرآن میں آتا ہے سورہ انبیاء میں، وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا،
اور اگر کوئی رائی کے دانے کے برابر عمل ہوگا تو ہم اسے لے آئیں گے، وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم حساب لینے والے کافی ہیں۔ اسی طرح اس سے اتنا ڈرتے تھے لوگ، سیدنا ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، میں دیکھتا ہوں کہ تم کمزور ہو، سو میں تمہارے لیے میں وہی پسند کرتا ہوں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں، تو تم دو آدمیوں پر بھی ہرگز امیر نہ بننا، اور نہ یتیم کے مال کا والی بننا، یعنی یتیم کے مال کا والی نہ بننا، کہ یہ نہ ہو کہ تم غریب ہو اور تم اس میں سے کچھ نہ کچھ کھا جاؤ۔ کتنی احتیاط کرنے کو کہا گیا ہے۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ حصے، یعنی کہ وراثت کی حصوں کی تقسیم بتائی جا رہی ہے، کہ ان کے وراثت مال بان کے بعد اللہ تعالیٰ میراث کے احکام اور اس کی تقسیم بتا رہے ہیں۔ اس میں عورتوں کا نام خاص لیا گیا کیونکہ عورتوں کو پہلے حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ اللہ کہتے ہیں للرجالی، مردوں کے لیے نصیبم، مردوں کے لیے حصہ ہے، مما، اس میں سے تارک الوالدین، جو چھوڑے والدین، والاقربون، اور قریب رشتہ دار، جو قریب رشتہ دار والدین چھوڑے اس میں مردوں کا حصہ ہے، وللنساء، اور عورتوں کا حصہ ہے، نصیب مما ترک الوالدین، حصہ اس میں سے جو چھوڑے والدین، والاقربون، اور قریب رشتہ دار، مما قل منہ، اس میں سے جو کم ہو، اس میں سے یعنی کم ہو، او کثر، یا زیادہ، یہ نہیں کہ بہت زیادہ ہو تو اس میں سے حصہ ہے، اور اگر کم ہو تھوڑا ہو تو نہیں، اگر کچھ بھی ہے بھلے ہی تھوڑا سے تھوڑا ہو، مگر سب کی تقسیم ضروری، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کو آپس میں تقسیم ضرور کر لیں۔ ہمارے یہاں جو لٹکا کے رکھتے ہیں نا کہ جی 15 سال 20 سال تک دیا ہی نہیں جاتا حصہ، یہ کہیں نہیں، اسلام کے قطعی خلاف ہے۔ اگر ہے تو ترکہ اسی وقت تقسیم کر دیا جاتا ہے، اور موت انتقال کے بعد جلدی سے جلدی تقسیم ہو جانا چاہیے۔ مما قل منہ اکثر وسیبا، اور یہ حصہ مقرر کیا گیا، یہ اللہ کی طرف سے مقرر شدہ حصہ ہے، اس میں کسی کا کوئی ہے نہیں کہ جی کس کا کسی، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے لیے حصے مقرر کر دیے ہیں، اس میں کسی کے لیے کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں۔ اور یہ بھی بتا دے کہ اذا حضر القسمت اولو القربہ، اور اگر تقسیم کے وقت کچھ لوگ آ جائیں جو قریب رشتہ دار ہیں جن کا حصہ نہیں ہے، وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى، اور جب حاضر ہوں تقسیم کے وقت قریبی رشتہ دار، یعنی جن کا حصہ نہیں ہے، اور یتیم اور مسکین، فَارْزُقُوهُم، تو دو انہیں بھی کچھ نہ کچھ اس میں سے ان کو بھی دے دو، ان کے بھی دل جوئی کرو، ویسے اگر بیچارے اس آئے ہیں اس امید پہ تو ان کو بھی کچھ نہ کچھ اس میں سے دے دو۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ان سے کہو اچھی بات کو، یہ نہیں کہ اس کو ڈانٹ ڈپٹ کے بھگا دو، اگر وہ آئے ہیں اور یتیم ہیں مسکین ہیں تو ان کو کچھ نہ کچھ دے دو، تو ان کو، اور اگر نہیں دیتے تو کم سے کم ان سے اچھی بات ضرور کرو، ان کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کریں، ان کو اچھی طرح سے بات کریں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ جو تقسیم کرنے والے لوگ ہیں، جن کی جو تقسیم کر رہے ہیں یا جو گواہ ہیں، وہ اس بات سے ڈریں، وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، اس بات سے ڈریں گے اگر وہ چھوڑتے خود، اگر وہ اپنے پیچھے خود چھوڑتے، اگر وہ خود مر جاتے اور اپنے پیچھے اولاد چھوڑتے کمزور، تو پھر اس کے بارے میں کتنا ان کو خیال ہوتا ہے، کتنا ان کے ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، یا کیسے اندیشے ہوتے ہیں ان کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم یہ وہ لوگ ان کو چاہیے کہ وہ ڈریں کہ اگر وہ اپنے پیچھے چھوڑتے اولاد ضعیف، یعنی کمزور اولاد چھوڑتے، تو پھر ان کے کیسے اندیشے ہوتے ہیں ان کے بارے میں۔ تو یہ بھی ان کے لیے بھی، اب جو اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ اپنے لیے اس سے تم مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تو اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند، تو یہ دیکھے کہ اس کے لیے بھی وہ اگر وہ انتقال کر جاتا، اس کے پیچھے اولاد ہوتی، تو پھر اس کے ساتھ کیا اس کے ہوتا، اس لیے ان کے ساتھ بھی انصاف کرے، جن کی تقسیم ہو رہی ہے کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے، اور ان کے رو، اور پھر چاہیے کہ قولاً سدیدا، اور پھر چاہیے کہ ٹھیک بات، جب بات کرے تو ٹھیک بات کرے، بات کرنی ہو تو صحیح بات کرے، اس میں کوئی کسی کی ڈنڈی نہ مارے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو کوئی یتیموں کا مال کھاتا ہے ظلماً، اور جو کوئی کھا جائے خیانت کرے یتیم کے مال میں، یا ظلم سے ان کا کوئی مال کھا جائے یا بدل دے، اپنے مال سے بدل دے، جیسے کلام نے پڑھا خبیث کے اوپر رکھ دیا، طیب کھا گیا، یا اس میں کوئی اور مسئلہ پیدا کر دیا، تو پھر وہ جو کھا رہا تو در حقیقت وہ مال نہیں کھا رہا، بلکہ وہ اپنے پیٹوں میں
آگ بھر رہا ہے. یا کلون پھر وہ کھا رہا فی بطونہم اپنے پیٹ, بطن کہتے ہیں ایک پیٹ کو, بطون اس کی جمع, ہم بطون اپنے پیٹ میں, نارا یہ آگ, یعنی وہ آگ بھر رہا ہے اپنے پیٹ میں, مال نہیں بھر رہا, آگ بھر رہا. اور پھر ان قریب سیصلون سعیرا, ان قریب بھڑکتی ہوئی آگ میں وہ ڈالا جائے گا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت امانت میں خیانت کا بہت ہی بہت برا حشر ہے. امانت میں خیانت کرنے کا تو بہت مسئلہ ٹیڑھا ہے. اور ویسے بھی کسی کا مال ظلمن کھانا وہ اللہ تعالیٰ سیدھا اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں. یتیم کا ہو یا کسی اور کا بھی ہو, جب بھی ہے. اور پھر اس کا یہ بھی کہ جی کتنی آدمی وصیت کر سکتا ہے, اس کے لیے بھی آتا ہے کہ جی عامر بن سعید اپنے باپ سے بیان کرتا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن ابی وقاص کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے, تو انہوں نے عرض کی کہ میں کافی تکلیف میں اور بہت مالدار ہوں, جبکہ میری ایک ہی بیٹی ہے. انہوں نے کہا کہ میری ایک ہی بیٹی ہے, تو کیا میں اپنے مال کا 2/3 صدقہ کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں. انہوں نے عرض کیا میں اس کا نصف صدقہ کر سکتا ہوں؟ آپ نے کہا نہیں. انہوں نے عرض کیا 1/3؟ آپ نے فرمایا ہاں 1/3 صدقہ کر سکتے ہو, اور 1/3 بھی بہت زیادہ ہے, کیونکہ تم اپنے وارثوں کو دولت مند چھوڑ جاؤ تو یہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ تم انہیں فقیر چھوڑ جاؤ اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرتے ہو. یعنی یہ نہ ہو کہ جاتے ہوئے آج انسان مر رہا اور وصیت کر جائے کہ میرا سارا مال فلاں کو دے دینا, فلاں کو دے دینا, مسجد میں دے دینا, ادھر دے دینا, اور بچے بعد میں مانگتے پھریں. ایسا نہیں ہے. اسی لیے کہہ دے گا کہ 1/3 سے زیادہ وصیت نہیں کی جا سکتی, اور وہ بھی آپ سمجھ یہ بھی زیادہ ہے, اس سے کم کریں. اپنے جو وراثت جن کو چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کو کوشش کریں کہ وہ بیچارے کسی کے آگے در بدر نہ ہو اور اپنے اچھی زندگی گزار سکیں. اللہ نے مال دیا ہے پھر وہ بھی ان کو بھی کام آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. جی آج کے سبق کے بارے میں کوئی سوال ہو تو بتائیں. رشینامو ایک دفعہ اوپر کیجیے گا, پہلی آیت جہاں سے شروع کیا 5ویں آیت سے. جی یہ دیکھیں ولا تو سفہاء اموالکم, کم ہے, آپ نے کہا دے دو ان کو ان کے مال. جی تم تو ہوا نا اور نہ دو مطلب تمہارے مال. ہاں تو یہ نا کہ آپ کے اس مال پر بھی اللہ نے اپنی, تمہیں قائم کیا. جی آپ کے مال کے لیے بھی, اگر آپ کا اپنا مال بھی ہے تو اپنے اولاد کو بھی اس وقت نہ دو جب تک وہ نادان ہے. آپ کے لیے بھی اور ان کے لیے اچھا بھی, کیونکہ یہ نا ان اللہ کے لیے. جعل اللہ لکم قیاما, یعنی کہ حضرت یہ اپنے مال کے لیے کسی کے لیے بھی ہے. اب تمہارا مال اپنے مال کا بھی کسی کو اس وقت تک آپ اس کو اپنا مالک نہ بنائیں جب تک وہ نادان ہے. اگر آپ کا بچہ بڑا نہیں ہوا تو اس کا آپ کو کوئی حق نہیں کہ اس کا مال دے دیں اور اس کو اڑاتا پھرے. اگر وہ نادان ہے, اس کو سمجھ نہیں تو اس کو مال دینے سے منع کیا گیا. کسی کو بھی مال, صرف انہیں کو نہیں, کسی کو بھی نہیں دینا, اپنی اولاد لیکن کو بھی یہ نہیں ہمارے دینا ہے. خود کے مالوں کے ہاں تو بارے یہ میں کہہ رہے ہیں کہ ان کو دینا ہے, اور کیونکہ بعد میں یہ بھی تو ہے کہ ورزقوہم فیہا, اور کھلاؤ ان کو اس میں سے. ہاں تو کھلاؤ اپنے بچوں کو اسی میں سے کھلاؤ, پہناؤ بھی اسی میں سے, ان کے لیے اچھی بات کرو, ان کے لیے بھی اور اور آپ کے لیے, سب کے یتیموں لیے. کو بھی اپنے والے میں سے, یہ پھر یہ کہ یتیموں کو وہ یتیموں والے میں سے, یہ یتیموں کا وغیرہ سب ہے کے نا, لیے, سب کے لیے یہاں پہ سب کے لیے کہا گیا ہے, صرف انہیں کے لیے جی نہیں ہے, یتیم والا نہیں ہے اس میں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, اس کے بتایا گیا ہے جی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ بے عقلوں کو اپنے مال میں سے تصرف کرنے دیا جائے, کیونکہ مال لوگوں کے لیے سبب معیشت ہے. بے عقلوں پر مال میں تصرف کرنے کی پابندی, یہ پابندی کئی اسباب سے لگتی ہے. کم سنی کی جی وجہ سے, جنون کی وجہ سے, کبھی کم عقلی اور بے دینی پر بھی لاگو ہوگی, جس پہ بہت زیادہ قرض چڑھ گیا ہو تاکہ اس کا مال بیچ کر اس کے قرض داروں کا قرض ادا کیا جا سکے. تو یہ کوئی کسی کا مال ہو, کسی اور کو بھی آپ کو حق نہیں ہے. اسی طرح اس میں یہ بھی آتا ہے کہ جیسے آپ کسی کو بھی عہدہ جو ہے وہ اس کی قابلیت کی بنا پر دیں, اگر اس کو قابلیت اس کو عہدہ نہ دیں, یہ جو ہمارے سفارش ہے, اس کا بھی یہ مطلب بھی ہے کہ آپ اس کو اگر اس کے قابل ہے ہی نہیں تو آپ اس کو وہ چیز نہ دیں. تو یہاں بھی اگر وہ آپ کا مال سنبھالنے کے قابل نہیں تو اپنا مال بھی اپنی اولاد کو بھی نہ دیں. یہ نہیں کہ یہ بچہ بڑا اگر اس میں عقل آئی نہیں, اس کا آپ سارا مال تجارت سنبھلا دیں, دکان سنبھلا دی, وہ کھا پی کے صاف کر جائے گا. اسی کہہ رہے یہ سب کے لیے,
यतीमों के लिए भी और अपनी जी औलाद जी के लिए भी, उनको जांचते रहो, यतीमों को भी जांचो, अपनी औलाद को भी हम्म जांचो। तो इस काबिल हो गया तो फिर उसको आप इंडिपेंडेंट कर दें, वरना उसको खिलाओ पिलाओ सही पहनाओ, अच्छी जी बात करो, समझाओ, तरबियत करो। जी जज़ाकल्लाह। ठीक हो गया जी उस्मा फारूक। सर ये तो क्लियर हो गया। और एक और है ना कि एक तहाई सदका तरके में से करना होगा ये। नहीं नहीं नहीं, वो तो मैंने वैसे ही आवाज कि मतलब जब लोग वसीयत अच्छा करते हैं ना, जब मरते हैं तो बहुत से लोग वसीयत कर जाते हैं कि मेरा इतना वाला मदरसे में दे देना, इतना मदरसे में दे देना, फलां आदमी को दे जी देना। उसकी इजाजत एक तिहाई उसके खुद का जो माल, तरके में से आप तो मर गए, मरने के बाद तरके में से आपको तो हक ही खत्म हो गया। मरने वाला कैसे करेगा? मरने वाला नहीं करेगा, मरने वाला जो छोड़ के उसमें से कर सकता है। जो छोड़ के जा रहा है उसमें से कह सकता है कि मेरा जो इतना, मेरी जो जायदाद है उसमें से 1/3 आप फलाह को दे देना या किसी सदका जारिया है, वो दे सकता है, मगर उससे ज्यादा नहीं। अगर एक आदमी के पास जिस तरह अगर 1 करोड़ रुपए हैं तो वो कह सकता है कि मेरे जो 30 लाख रुपए हैं वो किसी को दे देना, उससे ज्यादा का हक नहीं है उसको। वो ये नहीं कह सकता ठीक कि 60 लाख दे दें, तीस ठीक 33 लाख से ज्यादा का उसको हक ही नहीं है कि वो उसकी वसीयत करे। वो बाकी जो जिस तरह उसकी औलाद में तकसीम हो जाएगी जिनका जिसका हक है। और एक और चीज थी कौलन सदीदा। जी जी, ठीक ठीक बात कहो, ठीक बात, सदीद से मतलब ठीक बात कहो, हक बात कहो। पता नहीं लोग बीच में तकसीम की वजह डंडी मार जाते हैं ना। अच्छा ठीक है यहाँ भी हक बात से मुराद है ठीक बात को, जब बात करो तो ठीक बात करो, चाहे आपके खिलाफ हो या आपके कितने करीब रिश्तेदार हो, बात करो तो ठीक बात करो, हक बात कर, हक बात से मुराद ठीक। है। चले फिर बाकी इंशाल्लाह कल। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।